اکثر آپ نے لوگوں سے سنا ہوگا کہ سفر کا مہینہ منحوس ہوتا ہے، اس میں بلائیں اترتی ہیں، مگر آج آپ اس مہینے کی اصل حقیقت جان لیجئے۔ یہ منحوس نہیں بلکہ برکتوں کا مہینہ ہے، فتوحات کا مہینہ ہے، کامیابی کا مہینہ ہے۔ آپ نے بس دو چیزیں اپنے سامنے رکھنی ہیں، پہلی کالے چنے جو ہر گھر میں موجود ہوتے ہیں، اور دوسری ایک ایسی چیز جس پر خاص عمل پڑھ کر آپ نے صدقہ کرنا ہے۔ جب یہ عمل صحیح طریقے سے کیا جائے گا تو موت کے سوا ہر بیماری، ہر پریشانی، ہر مسئلے سے نجات مل سکتی ہے۔ لیکن اس سے پہلے ایک بہت ضروری بات سمجھ لیجئے۔ ہمارے معاشرے میں ایک بڑا وہم پھیلا ہوا ہے کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، اس میں شادیاں نہیں ہوتی، کاروبار شروع نہیں کیا جاتا، گھروں پر بلائیں آتی ہیں، مگر اسلام میں منحوسیت کا کوئی تصور نہیں۔ منحوس مہینوں میں نہیں، انسان کے اپنے اعمال میں ہوتی ہے۔ جب تک آپ ڈر اور وہم کے ساتھ جئیں گے، آپ کی تقدیر نہیں بدلے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا کہ سفر کے مہینے میں کوئی بیماری یا بلا خود بخود نہیں پھیلتی، اور نہ ہی یہ مہینہ منحوس ہے۔ یہ سب جاہلیت کی باتیں ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ مہینہ فتح اور کامیابی کا مہینہ ہے۔ اسلامی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، اسی مہینے میں فتح خیبر کا عظیم واقعہ پیش آیا، جہاں اسلام کو ایسی شاندار جیت نصیب ہوئی جس نے باطل کی کمر توڑ دی۔ یہی وہ مہینہ ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کو اسلام کا جھنڈا عطا فرمایا اور انہوں نے اپنی طاقت سے خیبر کا دروازہ اکھاڑ پھینکا۔ تو پھر سوچئے، جس مہینے میں ایسی فتحات ہوئی ہوں وہ منحوس کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ مہینہ غفلت سے جاگنے کا ہے، اپنے حالات بدلنے کا ہے، اپنی قسمت کو نئی دشا دینے کا ہے۔ جب آپ اس مہینے کو صحیح نظر سے دیکھیں گے اور پورے یقین کے ساتھ عمل کریں گے، تب کالے چنوں کا یہ صدقہ آپ کی زندگی میں انقلاب لا سکتا ہے۔ اب آئیے اس عمل کی طرف۔ یہ کوئی عام صدقہ نہیں بلکہ ایک آزمودہ روحانی تدبیر ہے۔ اس کے لیے آپ کو کالے چنے یا مسور کی دال اور ایک دوسری خاص چیز کی ضرورت ہوتی ہے، اور سب سے اہم ہے صحیح طریقہ اور پورا یقین۔ عمل کرتے وقت آپ کی نیت صاف ہو اور دھیان اپنی پریشانی پر ہو، کیونکہ بنا یقین کے کوئی وظیفہ اثر نہیں کرتا۔ صرف چیزیں استعمال کرنے سے فائدہ نہیں ہوتا بلکہ صحیح طریقے سے عمل کرنا ضروری ہے۔ یاد رکھیے، صدقہ صرف دینے کا نام نہیں بلکہ نیت، طریقہ اور اللہ پر بھروسے کا نام ہے۔ جب یہ عمل صحیح طرح سے کیا جائے تو رزق میں برکت، قرض سے راحت، صحت اور سکون نصیب ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے حالات بدلنا چاہتے ہیں تو اس عمل کو پورے یقین کے ساتھ کریں، یہ آپ کی زندگی میں بدلاؤ لا سکتا ہے۔ اب ان کالے چنوں کے اوپر پہلی تسبیح کون سی پڑھنی ہے، اور وہ کون سا عظیم کلمہ ہے جو آپ کے دل کی صفائی کے ساتھ گناہوں کو مٹا کر ہر مشکل کو آسان کر دے گا؟ میرے دوستو، اس صدقے کو شروع کرنے سے پہلے اس عظیم اور پاکیزہ پڑھائی کے بارے میں جان لیجئے جسے اس صدقے کی جان کہا جاتا ہے۔ جب یہ کالے چنے آپ کے سامنے موجود ہو تو سب سے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ ہے استغفار۔ یعنی استغفار صرف زبان سے لفظ دہرانے کا نام نہیں بلکہ یہ رب کی بارگاہ میں روتے ہوئے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر جھکنے کا نام ہے۔ جب تک ہمارے دل گناہوں کی سیاہی سے کالے رہیں گے، ہماری دعائیں عرش تک نہیں پہنچیں گی۔ استغفار ایک ایسی طاقت ہے جو انسان کے دل کو دھو کر صاف کرتی ہے، تنگیوں کو کشادگی میں بدلتی ہے اور رزق کے ایسے دروازے کھولتی ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، ہر غم سے نجات دیتا ہے، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتی۔ قرآن کریم کی سورہ آل عمران کی آیت مبارک میں اللہ اپنے خاص بندوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ جب ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے یا وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو وہ فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ اللہ کے سوا کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہے، اور وہ لوگ جان بوجھ کر اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے۔ اس آیت کی تفسیر میں امام ابن کثیر نے حضرت انس رضی سے ایک روایت بیان کی ہے جو آپ کے ایمان کو تازہ کر دے گی۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب یہ مبارک آیت نازل ہوئی تو ابلیس یعنی شیطان زور زور سے رونے اور چلانے لگا۔ اس نے کہا، اے میرے رب، تیری عزت اور جلال کی قسم،
جب تک تیرے بندوں کی روحیں ان کے جسموں میں رہیں گی میں انہیں بہکاتا رہوں گا۔ اس پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اے ابلیس، میری عزت اور جلال کی قسم، جب تک میرے بندے مجھ سے استغفار کرتے رہیں گے میں انہیں بخشتا رہوں گا۔ وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں جو آج اس مبارک مہینے میں اپنے سامنے چنوں کو رکھ کر سچے دل سے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے ہیں۔ اس میں کوئی مشکل نہیں۔ جب آپ اس ترتیب کے ساتھ استغفار کی تسبیح مکمل کریں گے تو رب کی رحمت کا سمندر جوش میں آ جائے گا، شیطان کی ہر چال ناکام ہو جائے گی اور آپ کے گھر کی تمام پریشانیاں، جادو، بندشیں منٹوں میں ختم ہو جائیں گی۔ اب اس استغفار کے بعد چنوں پر دوسری کون سی تسبیح پڑھنی ہے اور انڈے کو دائیں ہاتھ میں پکڑ کر کون سا اسم اعظم پڑھنا ہے جو آپ کی ہر رکاوٹ کو مٹا دے؟ آئیے اب اگلے حصے میں اس پوری ترتیب کو سمجھتے ہیں۔ اب اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس صدقے اور وظیفے کی آخری اور مکمل ترتیب بتاؤں، ایک بے حد اہم بات غور سے سن لیجئے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف چنے باہر پھینک دینے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں، لیکن ہمارے بزرگوں نے صدقے کے ساتھ ایک اور راز بھی بتایا ہے، اور وہ ہے ایک کچا انڈا، ایک صاف ستھرا کچا انڈا جو جب آپ کالے چنوں کے ساتھ شامل کرتے ہیں تو یہ آپ کے جسم، گھر اور کاروبار کی ہر بری تاثیر، جادو، ٹونا، حسد اور نظر عیبد کو اپنے اندر جذب کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ شاید آپ کو حیرت ہو، لیکن یہی وہ آزمودہ روحانی ترکیب ہے جو صدیوں سے چلی آ رہی ہے۔ آپ کو زیادہ انڈے نہیں لینے، صرف ایک انڈا کافی ہے۔ اگر مسئلہ بڑا ہو تو 3 انڈے بھی لے سکتے ہیں۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس انڈے کو اپنے سامنے رکھے یا ہاتھ میں پکڑے اور اس پہ پڑھائی کرے۔ ایک طرف کالے چنے ہو، دوسری طرف انڈا، اور آپ کا پورا دھیان صرف اپنی سب سے بڑی پریشانی پر ہونا چاہیے۔ اگر کاروبار رکا ہوا ہے، دکان نہیں چل رہی، رشتہ بار بار ٹوٹ جاتا ہے، یا کوئی بیماری ٹھیک نہیں ہو رہی، تو ان چیزوں کو سامنے رکھ کر پورے یقین کے ساتھ رب کی طرف متوجہ ہوں۔ ایک بزرگ حضرت عون بن عبداللہ، جن کی عادت تھی کہ ہر مشکل میں کثرت سے صدقہ کرتے، ایک بار انہیں 20 شونیہ درہم ملے تو انہوں نے ترنت صدقہ کر دیے۔ لوگوں نے کہا یہ اپنے بیٹے کے لیے رکھ لیتے، تو انہوں نے فرمایا میں نے اپنے بیٹے کی قسمت کو رب کے پاس محفوظ کر دیا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ ان کا بیٹا بے حد خوشحال ہوا۔ یہی صدقے اور یقین کی طاقت ہے۔ جب آپ چنے اور انڈا سامنے رکھیں تو دل میں بالکل شک نہ رکھیں اور پوری نیت و یقین کے ساتھ عمل کریں۔ کالے چنوں پر اپنے گناہوں کا تصور رکھتے ہوئے استغفار پڑھیں۔ یہ آپ کی سچی توبہ کا ثبوت بنتا ہے اور نحوست کو دور کرتا ہے۔ قرآن اور حدیث میں استغفار کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اس سے رزق، برکت اور سکون ملتا ہے۔ آپ نے 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ کر چنوں پر دم کرنا ہے اور انڈے پر اللہ الصمد پڑھنا ہے۔ پھر چنوں کو 7 مرتبہ اپنے اوپر سے وار کر پرندوں کو ڈال دیں۔ اس سے رکاوٹیں دور ہو کر حالات بہتر ہونے لگ ہے۔ وظیفے کی قبولیت کے لیے 3 مرتبہ درود ابراہیمی ضرور پڑھیں، کیونکہ درود کے بنا دعا مکمل نہیں ہوتی۔ آخر میں یا اللہ اور اللہ الصمد پڑھیں۔ یہ مبارک نام برکت، سکون اور پریشانیوں سے نجات کا ذریعہ بنتے ہیں۔ جو لوگ اس عمل کو یقین کے ساتھ کرتے ہیں ان کی زندگی میں آسانی، رزق اور خوشحالی آتی ہے۔ اس نے ان کلمات کے ساتھ دعا مانگتے سنا۔ اس نے اللہ کے اس اسم اعظم کے ذریعے دعا کی، اور جب اس کے ذریعے کوئی چیز مانگی جائے تو رب ضرور عطا فرماتا ہے۔ جب آپ اس انڈے کو ہاتھ میں پکڑ کر پورے دھیان سے 101 مرتبہ یا اللہ یا سمدو پڑھیں گے تو یہ انڈا آپ کے گھر اور جسم کی تمام نحوست، جادو، نظر، بد اور رکاوٹوں کو اپنے اندر کھینچ لے گا۔ یہ ایک خاص روحانی عمل ہے جسے صدیوں سے آزمایا گیا ہے۔ آج آپ کی تقدیر بدلنے کے لیے خاص موقع موجود ہے۔ بس دل میں ذرا برابر بھی شک نہ لائیں اور پورے اعتماد کے ساتھ اس عمل کو ایک کرائے آجود ہے کہ بھارت مکمل کرے۔ اب آپ نے اپنے سامنے رکھے ہوئے کالے چنے اور انڈے پر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی اور عظیم سورت سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص وہ مبارک سورت ہے جسے اللہ نے اپنی توحید اور پہچان کے لیے نازل فرمایا۔ جب آپ ان کالے چنوں اور انڈے پر صدقے کی نیت سے اس سورت کو پورے دھیان کے ساتھ 3 مرتبہ پڑھتے ہیں تو اس کی فضیلت اور تاثیر اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ زمین او آسمان کی کوئی بھی بلا
جادو یا بندش اس کے سامنے ٹک نہیں سکتی۔ یہ صورت آپ کے اس پورے عمل کو ایک مضبوط حصار بنا دیتی ہے جسے شیطان یا حسد کرنے والوں کی بری نظر کبھی توڑ نہیں سکتی۔ سورہ اخلاص کی فضیلت بہت بلند ہے، حدیث میں آتا ہے کہ یہ ایک تہائی قرآن کے برابر ہے۔ جب آپ اسے یقین کے ساتھ پڑھتے ہیں تو آپ کو بڑا ثواب ملتا ہے اور اللہ آپ کے لیے آسانی اور برکت کے راستے کھول دیتا ہے۔ روایت میں ہے کہ ایک